بندوں کا ہو تو ان کے پاس ہوگا کیا؟ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی ایک دن نوافل پڑھ رہے تھے تو کمرے سے باہر آئے، مریدوں سے کہا مجھے نماز پڑھنے میں لطف نہیں آ رہا۔ کمرے سے باہر آئے، مریدوں سے کہا مجھے لطف نہیں آ رہا۔ مرید اندر گئے، سارے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی، کہا حضرت کمرے میں تو کچھ نہیں۔ آپ پھر گئے، پھر نماز شروع کی، پھر دوبارہ آ گئے، کہا نہیں آ رہا سرور، لذت نہیں آ رہی نماز کے اندر، میرے کمرے کے اندر دنیا کی کوئی چیز ہے۔ مرید پھر اندر گئے، پھر جا کر صفائی کی، کچھ نہیں ملا، کہا حضرت کمرے کے اندر تو کچھ نہیں۔ آپ پھر اندر گئے، پھر نماز شروع کی، پھر توڑ کر باہر آ گئے، کہا نہیں مزہ آ رہا نماز میں، لطف نہیں آ رہا، میرے کمرے کے اندر دنیا کی کوئی چیز ہے۔ مریدین پھر اندر گئے، پھر جا کر صفائی کی، جب حضرت کا مصلی اٹھایا تو مصلی کے نیچے سے کھجور کی ایک گٹلی نکلی، کھجور کی ایک گٹلی نکلی۔ یہ دنیا کی چیز تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ والوں کے مصلی کے نیچے اگر کھجور کی گٹلی ہو تو ان کو نماز کے اندر لطف نہیں ملتا، تو پھر اللہ والے اپنے گھر کے اندر مال کیسے رکھیں گے دنیا کا؟ اور پھر اللہ کا نیک بندہ بھی غوث پاک جیسا ہو، جو وقت کا کتب بھی ہو، غوث بھی ہو، تو پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چور لینے کے آیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے نا، جب ہوتا کچھ نہیں تو پھر چور لینے کے آیا۔ جب لیکن یاد رکھیے اللہ والے اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی جو دستار پہنتے تھے 70,000 درہم کی وہ آپ کی دستار تھی، سبحان اللہ، 70,000 درہم کی۔ چور نے کہا چوریاں کر کے کیا کرنا ہے، بابا جی کے ایک دستار ہی اٹھا لیتے ہیں، دستار اٹھائیں گے میری نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گے۔ 70,000 درہم، سوچنے کی بات ہے۔ تو اب شام کا وقت ہوا تو وہ چور غوث پاک کے گھر میں آ گیا، چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ اس نے کہا بابا جی رات کو سوئیں گے، میں دستار اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، آپ نے مصلی بچھایا اور نفل شروع کر دیے۔ اب چور چارپائی کے نیچے انتظار کر رہا ہے، بابا جی سوئیں، میں دستار اٹھاؤں اور جاؤں۔ لیکن بابا جی کہاں سوئیں، بابا جی تو 40 سال سے سوئے نہیں، 40 سال سے اللہ کی یاد میں کھڑے ہیں، 40 سال تک راتیں بھی اللہ کے ذکر میں گزار دی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ اب چور انتظار میں، بابا جی سوئیں تو میں جاؤں۔ میں نے کہا بابا جی کیسے سوتے؟ بابا جی تو 15 سال تک ایک قدم پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، کیسے سوتے بابا جی؟ اب چور نے انتظار کیا، بابا جی نہیں سو رہے۔ اس نے کہا بابا جی نے تو سونا نہیں۔ اس نے دستار اٹھائی اور چل دیا۔ دستار اٹھا کے جیسے ہی باہر دروازے کے پاس پہنچا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نبینا ہو گیا۔ اب واپس آتا تو آنکھیں صحیح ہو جاتی، دوبارہ دروازے کی طرف جاتا تو پھر آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ اب کرتا تو کرتا کیا؟ اب وہ کہہ رہا ہے نہ جانے جوگا نہ رہنے جوگا، کہہ رہا ہے نہ جا سکتا ہوں نہ رہ سکتا ہوں، کروں تو کروں کیا؟ اب چارپائی کے نیچے چھپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہہ رہا کہ اب کیا کروں، کہاں آگے پھنس گیا، جا بھی نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا۔ ادھر تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی جلدی سے نوافل سے فارغ ہوئے تو آپ نے گھر سے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب آیا میں خضر علیہ السلام آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا حضرت خیریت؟ کہا فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا، میں کتب لینے آیا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی غوث پاک رحمت اللہ تعالی عرض کی حضرت صبح لے جائیے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر صبح تک وہ علاقہ تباہ ہو گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ غوث کا کام ہوتا ہے کتب بنانا اور میرا کام ہے کتب کو چھوڑ کر آنا، اس علاقے میں جا کر کتب کو چھوڑ کے آنا، اور غوث کا کام ہے کتب بنانا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے عرض کی حضرت میں تو اس علاقے کا ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پھر میں کتب بھی ابھی لے کے جاؤں گی، کتب بھی ابھی چاہیے۔ اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے گھر کا دروازہ کھولا، حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی وہ چارپائی کے نیچے چور چھپا ہوا ہے، کتب چھپا ہوا ہے، جائیے اس کا ہاتھ پکڑیے اور لے جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، اس چور کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ چور کہہ رہا میں تو چور ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چپ کر کے چل، آیا تو غوث کے گھر میں تھا، آیا تو چور بن کے تھا، اب جائے گا تو کتب بن کے جائے گا۔ ایک ہی نگاہ کے اندر کتب بنا دیا۔ اب وہ چور کیا کہتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس چور کے جملے سنیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس چور کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے کر جا رہے ہیں اور چور